2015 में हमने इधर काम शुरू किया और इनकी वेलफेयर के लिए اس میں इनके जो मलकान हैं जानवरों के इनकी अवेयरनेस हम कराते हैं। یہ بتائیے ایک کام کرنے والا جو گدھا ہے اسے کم از کم کتنے گھنٹے اس سے کام لینا چاہیے؟ کم از کم جو ہے نا یہ جو ہے 6 سے 8 گھنٹے تک آپ کام لے سکتے ہیں۔ آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے، تو ساتھ ساتھ یہ گدھوں کا بھی اپنی طرف سے بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ہفتے میں یہ 1-2 دن چنے بھی اس کو کھلاتے ہیں، کیونکہ یہ کام بہت سخت ہے اور یہ جب تک جانور کو اچھی خوراک نہ ملے تو یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنی کوئلے کی کانیں ہیں جہاں پر گدھے کام کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً ٹوٹل جو چکوال ایریا میں مائنز ہے یہ 1239 کول مائنز ہے، جس میں تقریباً 600 کے قریب مائنز جو ہے یہ فنکشنل ہے، اور ان 600 مائنز میں بھی جو اینیمل بیسڈ ہے جس میں صرف گدھے سے جو ہے نا یہ کام چلاتے ہیں وہ 95% ہے۔ 16 سے 1800 فٹ یہ گہرا ہے، اس میں چڑھائی بہت زیادہ ہے۔ ہم نیچے کٹائی کرتے ہیں اور ہم سے پیچھے جو ہے نا گدھے وہ دھلائی کرتے وہ باہر لے آتے ہیں۔ جو دن گرم گدھوں کا چھٹی ہوتے ہے تو پھر ہمارا بھی چھٹی ہوتے ہے۔ ہمارا پاس تقریباً 12 گدھے تھا تو اس میں 5 مر گیا، اور 7-8 گدھے جو ہے نا وہ ہے، اس میں تقریباً 4 گدھے کام والا ہے، وہ صحیح گزارا کرتے ہیں، باقی جو ہے نا وہ اس کام میں خراب ہو گیا۔ جی تو دوستو، اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو کہ ان گدھوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور بالکل مفت میں۔ یہ ایک NGO ہے بروک پاکستان کے نام سے، ان کے یہ ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ سر آپ کا نام؟ ڈاکٹر رب نواز۔ ڈاکٹر رب نواز صاحب، سر میں تو یہاں پہ آیا ہوں اور دیکھ کے مجھے بڑی پریشانی ہوئی ہے اور حیرانی بھی ہوئی ہے کہ یہاں پر لوگ 500 فٹ کی گہرائی میں جا کے کوئلہ نکالتے ہیں اور گدھوں کے اوپر لاد کے اوپر لے کے آتے ہیں۔ گدھے تو اکثر بیمار ہو جاتے ہوں گے۔ ہاں جی بالکل، یہ جو کول مائنز ایریا ہے چکوال میں، تو اس میں جو ہماری آرگنائزیشن ہے بروک ہاسپٹل فار اینیملز، 2015 سے ہم نے اس میں کام شروع کیا، کیونکہ ہماری آرگنائزیشن جو ورکنگ ہارسز، میولز اور ڈنکیز ہوتے ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو جدھر بھی یہ جانور ہوں گے، چاہے وہ بٹے ہوں، ورک پلیس ایریا ہو یا یہ کول مائن ایریا ہو، تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ 2015 میں ہم نے ادھر کام شروع کیا اور ان کی ویلفیئر کے لیے اس میں ان کے جو ملکان ہیں جانوروں کے، ان کی اویئرنیس ہم کراتے ہیں، جانوروں کی خوراک، پانی، ان کی رہائش کے حوالے سے، ان کی بیماریوں کے حوالے سے ان کی اویئرنیس کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، ایک کام کرنے والا جو گدھا ہے اسے کم از کم کتنے گھنٹے اس سے کام لینا چاہیے؟ کم از کم جو ہے نا یہ جو ہے 6 سے 8 گھنٹے تک آپ کام لے سکتے ہیں۔ اور اس کو جو کام کرنے والا گدھا ہے اس کی خوراک کیا ہے، جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس میں چوکر، چنا، جو اور سبز چارہ، یہ تو مین خوراک ہے جو اس کو کھلانا چاہیے تاکہ یہ طاقت میں رہے اور اچھے طریقے سے یہ کام کر سکے۔ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ صرف سبز چارہ جو گدھا خود چر لیتا ہے وہی کھلایا جاتا ہے، یا وہ جو پھک ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں، چنے چھنے تو نہیں کھلاتے کیونکہ بہت خرچہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو جانور کا مالک ہوتا ہے اس کی جیب پر، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہے، تو ساتھ ساتھ یہ گدھوں کا بھی اپنی طرف سے بہت خیال رکھتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ جو رائس ہسک جس کو پک کہتے ہیں وہ کھلاتے ہیں، لیکن ہفتے میں یہ 1-2 دن چنے بھی اس کو کھلاتے ہیں، کیونکہ یہ کام بہت سخت ہے اور یہ جب تک جانور کو اچھی خوراک نہ ملے تو یہ نہیں کر سکتے ہیں، اس سے کام نہیں لے سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر مزدوری لینا ان سے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اچھا خوراک کھلا دے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے یہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ پہاڑوں کے درمیان میں کتنی کوئلے کی کانیں ہیں جہاں پر گدھے کام کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً ٹوٹل جو چکوال ایریا میں مائنز ہے یہ 1239 کول مائنز ہے، جس میں تقریباً 600 کے قریب مائنز جو ہے وہ یہ فنکشنل ہے، اور ان 600 مائنز میں بھی جو اینیمل بیسڈ ہے جس میں صرف گدھے سے جو ہے نا یہ کام چلاتے ہیں وہ 95% ہے۔ تو 95% جو کول مائنز ہیں یہ اینیمل بیسڈ ہے،
جس میں صرف اور صرف یہ گدے کی مدد سے کوئلہ زمین سے نکال لیتے ہیں، اور یہ 500 فٹ تو بہت کم ہے، یہ کم از کم 2000-3000 فیٹ کی گہرائی تک جو ہے نا یہ جاتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے نا یہ کوئلہ نکالتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ٹوٹل ان کانوں میں کم و بیش کتنا گدھا کام کر رہا ہے؟ 8 سے 10,000 کے قریب جو ہے نا یہ ڈنکیز ہیں، کوتے ہیں جو ان مائنز میں کام کرتے ہیں، اور انہی کوتوں کی بدولت یہ جو کول مائن انڈسٹری ہے یہ چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے مالکان اور اس کے علاوہ جو باہر جو بٹے چلتے ہیں اینٹوں والے وہ بھی انہی کوئلے سے چلتے ہیں۔ تو جب تک کوئلہ نہیں نکلتا ہے تو نہ تو پھر جو ہے نا جو ٹرک ٹرانسپورٹ ہے نہ وہ چل سکتی ہے اور نہ پھر بٹے چل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے توسط سے آپ ڈنکی مالکان کو کوئی ڈنکی کے حوالے سے پیغام دینا چاہیں کہ ان کی دیکھ بھال کیسے کرنی چاہیے؟ کام کے دوران جب یہ 6 سے 8 گھنٹے تک جانور سے کام لیتے ہیں تو کم از کم ہر 2 گھنٹے کے بعد ان کو جو ہے نا ایک وقفہ دینا چاہیے پانی پلانے کے لیے، اور کم از کم 10-15 منٹ ان کو ریسٹ دینا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا سخت کام ہے اور یہ مطلب ہے کہ پانی اور ریسٹ کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی خوراک پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ توجہ دیا کریں، اور خوراک کے ساتھ ساتھ باہر بھی ان کے لیے پانی کا مطلب ہے جو پرانے زمانے کے وہ کہتے تھے کہ 2 ٹائم 3 ٹائم پلانا چاہیے، ہم کہتے ہیں نہیں، جس طرح انسان کو پیاس لگتی ہے اور وہ پیاس لگنے پر پانی پیتا ہے تو اسی طرح اس کو بھی 24 آور مطلب ہے کہ پانی کی رسائی ممکن ہو۔ بہت شکریہ سر، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ جی۔ یہ تھے ڈاکٹر ربن نواز صاحب، اور انہوں نے بتایا ہے کہ گدھا اگر کام کر رہا ہو تو اس کے دوران گھنٹے گھنٹے کے وقفے سے اس کو ریسٹ دینا چاہیے اور پانی شانی پلاتے رہنا چاہیے تاکہ گرمی کی وجہ سے اس کی حالت خراب نہ ہو۔ آپ کا نام؟ سراج الدین۔ سراج الدین صاحب یہ بتائیے کتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں؟ 2004 سے اس کوئلے کا کام کرتے ہیں، تو ہم زمین میں کام کرتے ہیں، تقریباً 16 سے 1800 فٹ یہ گہرا ہے، اس میں چڑھائی بہت زیادہ ہے، ہم نیچے کٹائی کرتے ہیں اور ہم سے پیچھے جو ہے نا گدے وہ ڈھلائی کرتے وہ باہر لے آتے۔ جو دن میں کوتے آتے گدے آتے وہ اٹھائی کرتے تو ہمارا دیڑ ہوتے ہے، جو دن گرم گدوں کا چھٹی ہوتے ہے تو پھر ہمارا بھی چھٹی ہوتے ہے۔ تو باقی مین کا اندر حالات اچھے گزارا ہے، لیکن اس میں جو ہے نا مثال گدے کبھی بیمار ہوتے، ہمارا پاس تقریباً 12 گدے تھا تو اس میں 5 مر گیا، اور 7-8 گدے جو ہے نا وہ ہے، اس میں تقریباً 4 گدے کام والا ہے، وہ صحیح گزارا کرتے ہیں، باقی جو ہے نا وہ اس کام میں خراب ہو گیا، اس کا گزارا جو ہے نا وہ اس کام سے اس کا حالات خراب ہے۔ مثال مین کا کام کوئلے کا کام وہ نہیں کر سکتے، اگر باہر زمین کے اوپر جو کام ہوتے وہ کرتے، لیکن مین کا کام جو ہے نا وہ اس سے نکلا ہوا ہے، مثال وہ مین کا کام وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت یعنی کمزور ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے گدے کو آپ کیا کھلاتے ہیں؟ تو گدے کو ہم چنا بھی کھلاتے ہیں، اس کو پھک بھی کھلاتے ہیں، تو اس کے علاوہ اس جنگل میں وہ چراتے بھی۔ تو گدھا جو ہے ایک دن میں کتنے چکر لگاتا ہے؟ یہ جو نیچے گہرائی سے کتنے اوپر لے کے آتا ہے؟ تو گدھا تقریباً 7 چکر بھی 8 سے لے کر 10-11-12 چکر تک چکر لگاتے ہیں۔ کتنے ٹن کوئلہ لے کے آتا ہے؟ اگر جو گدھا 12 چکر لے آتے تو وہ اس گدھے کا 1 ٹن پورا ہوتے ہے، جو اس سے کم لے آتے تو مثال 1.25 ٹن ایسا جو ہے نا۔ آپ اندر کتنا ٹن کوئلہ اکٹھا کر لیتا ہے، کھول لیتا ہے زمین سے؟ تو ہم تقریباً ایک آدمی 1 ٹن 1.5 ٹن کٹائی کرتے ہیں۔ کتنے آدمی مل کے کٹائی کرتے ہیں؟ 2 آدمی۔ 2 آدمی کتنا پھر 3 ٹن؟ 3-4 اتنا کٹائی کرتے اور ہیں۔ کتنا گدھا وہ 3-4 ٹن کوئلہ جو ہے باہر لے کے آتا ہے؟ 4-5 گدے جو ہے نا وہ باہر لے آتے ہیں۔ تو کتنے گھنٹے کام کرتا ہے؟ تقریباً ہم 11-12 گھنٹے۔ 11-12 گھنٹے کام کرنے کے بعد گزارا ہو جاتا ہے؟ جی بس گزارا ہو جاتے بالکل۔ مطلب کتنا دیہڑی بن جاتا ہے؟ تقریباً 500-600 روپیہ جو ہے نا وہ ہم سے خرچے کا ہوتے ہیں، باقی 1000-1100 وہ ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے دیہڑی ہوتے ہیں۔ 1000-1100 روپے بچ جاتا ہے؟ بچ جاتے جی بالکل۔ کتنے عرصے کے بعد اپنے گھر جاتے ہو؟ 2.5 مہینے 3 مہینے بعد گھر جاتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں باقی گزارا کرتے ہو؟ باقی ان پہاڑوں میں 2-3 مہینے ان پہاڑوں کے اندر ہی؟ اس پہاڑوں میں اندر گزارتے بالکل جی۔
یہ بتائیے پہاڑوں میں راتوں کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں جی، بس ہم بھی ادھر عادت ہو گیا نا ہمارا، تو زندگی تقریباً زیادہ ادھر گزر گیا نا جی بالکل۔ تو اب آپ کیا کہتے ہیں یہاں پہ ایسی کون سی سہولت آپ کو چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی یہاں پہ تھوڑی سی پریشانی کم ہو؟ تو ہم کو ادھر زیادہ پریشانی ہمارا علاج کا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم تو زیادہ علاج جو ہے نا اپنے پیسوں سے کرتے ہیں۔ ادھر جو سرکاری علاج ہمارا ہوتا ہے نا، وہ میں کمپنی والا دفتر جو ہے نا ادھر جاتے وہ ہم کو ایک چٹ دیتے، وہ چٹ میں وہ لکھتے اس کا مناسب علاج کرو، تو مناسب علاج میں وہ تقریباً اسپتال میں، سرکاری اسپتال میں ہم کو تقریباً 6 گولی سے زیادہ نہیں، 6 گولی دیتے 2-3 قسم، تو اس پر گزارا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اور دوائی بھی کرتے، تو وہ جو کرتے ہم اپنا جیب سے کرتے، اپنے پیسوں سے کرتے۔ اگر گدھا بیمار ہوتا تو کیا کرتے؟ تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے نا فوراً ڈاکٹر بلاتے اور اس کا علاج کراتے۔ ڈاکٹر پیسے لیتا ہے؟ جی، جو پرائیویٹ ڈاکٹر ہے اس کو پیسہ دیتے، جو سرکاری ہے وہ پیسہ نہیں لیتے جی۔ اچھا، تو سارا زندگی آپ نے ادھر ہی گزار دیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ کوئی اور کاروبار کیا جائے؟ تو کاروبار پیسوں سے ہوتے، پیسہ تو اس میں اتنا ہم ادھر اتنا کماتے تو وہ کھاتے پیتے بس، تو کاروبار پیسوں سے ہوتے، پیسوں اس میں اتنا پیسے نہیں بچ سکتے ہم، تو اس پر کاروبار چلائے۔ جی تو دوستو، آپ نے سنا کہ بھائی کہتا ہے کہ کاروبار تو پیسوں سے ہوتے ہیں، اور پیسے جو ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں۔ جہاں پہ ہم نے پیشگیاں لی ہوتی ہیں اور پیشگیوں کے نیچے دبے ہوتے ہیں اور ہم کہیں اور جا نہیں سکتے، یہ بھائی 18-20 سال سے یہی کام کر رہے ہیں، اور کانوں کے اندر کام کر کر کے ان کی حالت ایسی زار ہو چکی ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ میں اس وقت کان کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اور یہ دیکھیں کان کہیں وہ بھی تقریباً 2500 فٹ گہری کان ہے۔ یہ یہاں سے گدھے لے کر آتے ہیں کوئلہ، اور یہ اندر زمین سے کاٹ رہے ہوتے ہیں کوئلہ۔ تو جناب، یہ ہے کوئلہ نکالنے والے دوستوں کی کہانی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔